پیش کر دیجیے اپنی مخبریاں. ڈش ڈش تیرے آن دے کھڑاک بڑے ہون. او سوری جی 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 پہلا سانپ یہ چھوڑ رہا ہوں. ناظرین اسلام آباد روشنیوں سے بھرا ہوا. ہائے 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 مہنگی لائٹیں. کچھ عرصہ پہلے وہاں پہ ایک یہ منصوبہ بنا کہ وہاں پہ ساری لائٹیں ایل ای ڈی لگا دی جائیں. ایل ای ڈی لائٹ جو ہوتی بہت مہنگی ہے مگر اس کا خرچہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے لگنے کے بعد. ہاں یار ہم نے سیگمنٹ بیس پہ کیا تھا. جی جناب وہ والی لائٹیں سوچا گیا کہ پورے اسلام آباد میں لگا دی جائیں ایک بار کوڑا کوٹ کر کے تاکہ بجلی کا خرچہ بالکل مدھم پڑ جائے. لو جی وہ جو کوڑا کوٹ ہو رہا تھا نا جی کچھ لوگ اس میں میٹھا کوٹ بھرنا چاہ رہے تھے. ہوتا ہے یار تم ہنسا نہ کرو آگے سے. کوڑے کوٹ کے ساتھ میٹھا کوٹ کہیں بھرنا چاہتی ہے نا. لو جی ایک غیر ملکی کمپنی نے سی ڈی اے کے چیئرمین صاحب کو ان لائٹوں کا 65,000 لائٹوں کا جو تخمینہ بتایا کہ وہ 7.25 ارب روپیے تھا. وہ جو چیئرمین تھے امتیاز عنایت الہی صاحب انہوں نے کہا کہ گل سنو 2.5 ارب روپے کی یہ لائٹیں ہیں اس سے زیادہ مہنگی دینی ہے تو بات چھڑ چلے دوڑ خبردار not allowed. انگریزی بھی بولی ہوگی. یہاں کی ہماری ایک اسلام آباد کی ایسی شخصیت جو سی ڈی اے تقریباً وہی چلاتے ہیں اور ان کے بڑے لمبے چوڑے ہاتھ پیر ہیں اونٹوں تک. اور وہ شخصیت جو میٹھا کوٹ بھرنا چاہتی تھی اس سارے مسئلے میں ان کو غیر ملکی کمپنی نے کہا کہ بھائی جی اگر تو آپ اس میں سے کو میٹھا کوٹ بھرنا چاہتے ہیں تو یہ جو آپ کے سی ڈی اے کے چیئرمین ہیں نا ان کے ہوتے ہوئے یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے ان کو ٹرانسفر کرے کو اپنا بندہ بٹھائیں اگر یہ آپ منصوبہ پایا تکمیل تک پہنچانا چاہتے ہیں. لو حضور اس کے بعد اس اہم شخصیت نے سی ڈی اے کا چیئرمین ٹرانسفر کر دیا. اب مخبر میرا یہ کہتا ہے کہ یہ جو نئے چیئرمین صاحب آئے ہیں یہ اسی شرط پہ آئے ہیں کہ یہ منصوبہ پایا تکمیل تک پہنچے اور وہ 2.5 ارب کی لائٹیں جو ہیں وہ تقریباً 7.25 ارب روپے میں خریدی جائیں گی. حلوائی کی دکان پہ نانا جی کی فاتحہ. دیکھو یار میں 7.25 ارب کی بات کر رہا ہوں اور وہ نانا جی بیچ میں ڈال رہے ہیں جن کی جیب میں سے زیادہ 750 روپیہ نکلتا ہے. اگلی مخبری سناؤ. اگلی مخبری یہ ہے جناب کہ یہ لیاری کا جو آپریشن ہوا کراچی میں آپ کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے منظور وسان صاحب جو تھے ادھر منسٹر لگے ہوئے سندھ کے ان کو آگے پیچھے کر دیا گیا. کیوں پوچھو کیوں پوچھو. میں کیوں پوچھوں بھائی پھر رہنے تو نہیں میں پوچھ رہی ہوں بتائیں کیوں. نہیں یہ پوچھے گا تو اگلی مخبری سناؤں گا نہیں تو میں اچھا کیوں یار کیوں 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 یہ آپ آیا نا جنید مخبری کے نیچے. لو جناب علی ان کو سجے کھبے اس لیے کیا گیا تھا کہ یرداری صاحب کو یہ اطلاع پہنچی تھی. مخبر میرا یہ کہتا ہے اب مجھے نہیں پتا اس بات کا کہ یرداری صاحب یہ جو منصور وسان ہے نا یہ اپنا سیاسی مستقبل آج کل ایم کیو ایم کی صفوں میں سے ڈھونڈ رہا ہے. اچھا ہاں جی یہ ایم کیو ایم والے سے ڈائریکٹ ہوا ہے جس پہ یرداری صاحب نے کہا کہ منظور وسان ادھر ہو کے بھائی میرا پتر چلو بھائی کام کرو آپ. آئیے ناظرین اب آپ کو پنجاب حکومت کی طرف لیے چلتا ہوں. پی ایچ اے پارکس اینڈ ہارٹی کلچر اتھارٹی جس کی یہ ذمہ ہے یہ بوٹے لگانا باغات سجانا. یو نو دس از واٹ جی پی ایچ اے میں کیا گل کھلائے جا رہے ہیں اور کیا ہلا ہوئی ہے اس کی ایک ہلکی سی جھلک دکھانے لگا ہوں آپ کو. ایک بھائی صاحب ہے ڈپٹی ڈائریکٹر جوید حامد صاحب. یہ بھائی صاحب میٹرک پاس ہیں اور اس وقت پی ایچ اے میں ڈپٹی ڈائریکٹر تعینات ہیں. یہ بھائی صاحب ڈیلی ویجز پہ پہلے مالی تھے پی ایچ اے میں. جی کیا کیا تم نے ڈیلی ویجز پہ مالی تھے اور آج کل کیا ہے پہلے ساری یار کالے نہ بتاؤ تو صحیح مجھے واقعی نہیں یقین آ رہا. اب ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں اور پہلے ڈیلی ویجز پہ مالی تھے اس کے بعد لگے الیکٹریشن
इलेक्ट्रीशियन से तरक्की करके हो गए सुपरवाइजर, जिसके नीचे काफी माली होते हैं। जब सुपरवाइजर लगे तो किस्मत ने यावरी की, उनकी ड्यूटी लग गई GOR साइड पे। उधर उनका CM हाउस आना जाना हो गया, तड़ातड़ इंक्रीमेंट लगनी शुरू हो गई। अब वो डिप्टी डायरेक्टर के सीट के ऊपर तैनात हुए हुए, इसे कहते हैं माली दा कम पानी लाना। लो जनाब, दूसरे भाई साहब जो हैं फर्रुख इखलाक साहब, वो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, वो भी मैट्रिक पास हैं। पहले क्लर्क लगे, वो भी नहीं थे लगने चाहिए। हाँ, वो असिस्टेंट डायरेक्टर लगे हुए हैं। यार कर लो यार, जो करना है, की तकलीफ है नहीं यार। तुम क्यों चल रहे हो सकता है उनमें कोई सलाहियत हो, वो यानी आमों के दरख्त पे तरबूज उगा सकते हो, तो उन्हें कोई तो सलाहियत होगी ना यार। ओह, आई एम सॉरी। मैं असल में महंगा फ्रूट खरीदता नहीं ना, मुझे पता नहीं कौन सी चीज किस पे लगी होती है। लेकिन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा जी, ये आम के दरख्त ऊपर जो दुआने लगते हैं वो लंगड़े दुआने होते हैं?